بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ میں بھارتی فورسز کی طرف سے جاری تلاشی آپریشن کے دوران ایک اور بھارتی فوجی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہے، جس سے ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ اس سے قبل بدھ کے روز آپریشن کے دوران بھارتی فوج کا ایک کرنل، ایک میجر اور ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس ہلاک اور 3 فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ کوکرناگ کے علاقے گڈول میں آپریشن مسلسل چوتھے روز بھی جاری رہا۔ بھارتی فوج مجاہدین کا سراغ لگانے کے لیے ہیلی کاپٹروں، ڈرون طیاروں، راکٹ لانچروں اور مارٹر گنوں سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ دریاسنا بھارتی فوجیوں اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکاروں نے بارہمولہ، اسلام آباد، کلگام، پلوامہ، رامبن، راجوری، پونچھ، ریاسی اور سامبا اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کئی نوجوان گرفتار کر لیے۔ فوجیوں نے گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ، کشمیر فریڈم فرنٹ اور جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ نے سری نگر میں اپنے بیانات میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں معمول بن چکی ہے، جس دوران فوجی خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ادھر بھارتی پولیس نے سری نگر میں ایک صحافی ماجد حیدری کو گرفتار کر لیا۔ سری نگر کے علاقے پیر باغ کے رہائشی ماجد حیدری ٹی وی مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوب مفتی نے سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں صحافی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماجد حیدری کو غیر قانونی طریقے سے ایک دہشت گرد کی طرح اپنے گھر سے گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو پھر ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی گئی۔ جامع مسجد سری نگر کی انجمن اوقاف نے ایک بیان میں میر وائز کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی شدید مذمت کی۔